آسان سی بات ہے. سارا فتوی کا خلاصہ یہی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ کیوں مذہب کے ساتھ نسبت کی گئی؟ اس لیے کہ اورنگزیب کے پردادا، ان کے والد شاہ جہان، پھر ان کے والد اکبر جہانگیر، اور ان کے والد اکبر نے جو غیر شرعی چیزیں اس میں داخل کر دی تھی دین میں، ان کو ہٹانے میں سب سے زیادہ ہاتھ اورنگزیب کا. اکبر کی باتیں جہانگیر نے بہت سی قائم رکھی اور کچھ منسوخ کر دی. پھر جب شاہ جہان بادشاہ کا دور آیا تو شاہ جہان نے کچھ چیزیں ختم کر دیں، کچھ باقی. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ کا جب دور آیا تو انہوں نے کلیتاً ان تمام چیزوں کو اپنی مملکت میں ختم کر دیا تھا جو شریعت اجازت نہیں دیتی. ایک مدت تک شراب چلتی رہی. اورنگزیب کا دور آیا تو اس سے قطعاً منع کر دیا. سرکاری محفلیں جو ہوتی تھیں وہ رات بھر ناچنے والی یہاں ناچتی تھیں اور پینے والے پیتے تھے، اور یہ سب کچھ تھا. اورنگزیب آئے تو انہوں نے سرے سے سرکاری سطح پہ موسیقی ختم کر دی. انہوں نے کہا کسی سرکاری تقریب میں کوئی باجا نہیں بجایا جائے. وہ جا رہے تھے ایک مرتبہ، اس زمانے میں پالکی اٹھاتے تھے نا لوگ، بادشاہ کا تخت یا چارپائی اٹھاتے تھے، تو بہت کچھ سرکاری جو گویے تھے انہوں نے اورنگزیب کو کہا، وہ مانے نہیں. گانا بجانا ختم ہو گیا تو اورنگزیب جا رہے تھے تو ان کی نظر پڑی کہ میت پڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے روکا اٹھانے والوں کو، اور چارپائی رکھی گئی تو انہوں نے پردے پیچھے کیے. اور ان کا کیا ہے، عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ کفن مانگتے تھے تو سارے جتنے بھی مراثی تھے رو رہے تھے، چیخ رہے تھے. تو ان کا حضرت میت ہے اور آپ ہی اسے زندہ کر سکتے ہیں. اس نے کہا کیسے؟ جب منہ کھولا تو سرنگیاں باجے سب چیزیں پڑی ہوئی تھی. تو اورنگزیب نے برجستہ فرمایا کہ قبر ذرا گہری کرنا، ایسے نہ ہو کہ میرے بعد میت پھر زندہ ہو جائے. یہ کہہ کے چلے گئے. تو جتنی شرعی چیزیں تھیں جو حکومت کے ذمے تھی انہوں نے کی. اورنگزیب اس لیے زیادہ مذہبی تھے کہ وہ اس خطرے کو سمجھتے تھے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں کر کیا رہی ہے. پرتگالیوں نے آ کے گوا پہ قبضہ کر لیا تھا، اور گوا پہ 400-450 سال پرتگال کی حکومت رہی ہے. پہلی مرتبہ پریس انڈیا میں گوا میں ہی آیا تھا، اور پادریوں نے اسے پریس کو عام کیا. تو گوا کی جو اسٹیٹ تھی یہ اصل میں پرتگال کی تھی. تو 47 میں جب تقسیم ہوئی تو پرتگال حکومت نے دعویٰ کیا ہندوستان پہ، اور کہا یہ ہماری اسٹیٹ ہے، یہ گوروں کی کالونی نہیں ہے. اسے مان لیا گیا. یہ تو پھر پنڈت جواہر لال نہرو کو 1960-61 میں اسے کہا پرتگال سے کہ یہ ہمارا ٹکڑا ہے انڈیا کا، اگرچہ 450 سال سے آپ کی حکومت ہے لیکن ہم انڈیا نہیں دیں گے. انہوں نے انکار کر دیا پرتگال نے. تو انہوں نے پھر آرمی ایکشن کیا، اور 2 دن میں انہوں نے سب پرتگالیوں کو وطن واپس بھیجا اور اس پہ انڈیا کا قبضہ ہو گیا. تو اس سے ایسٹ انڈیا کمپنی، ولندیزی، ہالینڈ، یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا، مراکش اور برطانیہ کی ٹکر. اورنگزیب رحمہ اللہ ان ساری چیزوں کو جانتے تھے، اور اس کے لیے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی ایک مرتبہ یہاں سے نکالنے لگے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے، اور دوسرے جو شیعہ پھیل رہے تھے، ایران میں اہل تشیع کا انقلاب آیا تھا، صفویوں کا، اور انہوں نے سنیوں کا قتل عام کیا تھا. آخری زمانے میں جو 2 انقلاب آئے ہیں وہ اب تک اپنا اثر جمائے ہوئے. شیعہ نے جو انقلاب برپا کیا تھا ایران میں، کیا تہران اور کیا نشاپور اور کیا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ اور کیا طوس، کیا مشہد اور کیا رے،
ان سارے علاقوں میں سنی علماء کو قتل کر کے اہل تشیع نے قبضہ کر لیا تھا، اور پھر جبر کی حکومت بنی، اور جبر کی حکومت پھر اگلی نسل ہوتے ہوتے وہ سب شیعہ ہو گئے۔ اور ادھر یہ جبر کا انقلاب اور قتل اور خون محمد بن عبد الوہاب ان لوگوں نے مارا تھا، لوگوں ختم کر دیا۔ یہ دونوں انقلابات اب تک اپنے اثرات رکھتے ہیں، اگرچہ سینکڑوں سال بیت گئے۔ اس ایرانی انقلاب کا اثر یہ ہوا کہ ایران سے بڑے بڑے شیعہ علماء جو اعتدال پسند تھے اور بہت بڑے بڑے سنی علماء تو بھاگے ہی بھاگے، اور انہوں نے سب سے زیادہ پناہ لی آ کے لکھنؤ میں، احمد آباد میں، اودھ میں، ان علاقوں، اور یہیں سے پھر نوابان اودھ شیعہ ہو گئے۔ اس شیعہ کا اثر شیعت کا اتنا بڑا کہ گولکنڈہ پوری ریاست اورنگزیب کے ہاتھ سے نکل گئی، شاہ جہان کے ہاتھ سے، پورا بیجاپور ہاتھ سے کھو بیٹھے، مغلوں کی کوئی حکومت نہیں، احمد آباد نکل رہا تھا، اور دلی میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کسی گھر میں 10 آدمی تھے تو 9 شیعہ ہو گئے تھے، اور انگریز نے دیکھا کہ تو دلی بھی ہاتھ سے نکل جائے گی، احمد آباد نکل جائے گا، حیدرآباد شیعہ ہو گیا تھا، تو یہ تو سب سنی ختم ہو جائیں گے۔ اگر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دانشمندی سے کام نہ لیتے اور اس انقلاب کو نہ روکتے تو پورے ہندوستان میں یا علی کے نعرے لگتے، کوئی سنیوں کو جاننے والا نہ رہتا۔ اس لیے اورنگزیب پہ اہل تشیع ایک اور انڈیا فرنگی جو تھے، جو کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی 2، اور ہندوؤں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے اور ان کو مسلمانوں کے قتل سے روکنے اور تشدد سے روکنے، اور بڑے بڑے راجا مہاراجا جو تھے ان کو قابو کرنے کے لیے جو اقدامات انہوں نے کیے تھے، یہ 3 طاقتیں تھیں جن سے اورنگزیب نے ٹکر لی۔ جودھا پور میں اورنگزیب نے ٹکر لی ان سارے علاقوں کو، اور انہوں نے روکا۔ اس لیے یہ تینوں طاقتیں اورنگزیب کے خلاف کھڑی، اور ان تینوں طاقتوں نے پھر خوب لکھا اورنگزیب کے خلاف، فسانے چھپے، اس کو گالیاں دینا شاعر بن گیا، عبادت گاہوں میں اورنگزیب کی توہین کرنی، والعیاذ باللہ لعنتیں، اور اس طرح کی حرکتیں، یہ ہے اس کا قصور۔ اس لیے کاش کہ کوئی اس پہ ڈاکٹریٹ کرتا کہ اورنگزیب نے 25 سال اپنا تخت و تاج دلی میں سب چیزیں چھوڑ کے آخر کیوں چلے گئے تھے گولکنڈہ اور بیجاپور، ہم نے وہ جا کر دیکھا ہے، پھر ہمیں سمجھ آئی کہ اورنگزیب نے اتنا بڑا سٹیپ لیا، اور تب جا کر کہیں پورا ہندوستان بچا، وگرنہ گیا تھا ہندوستان ہاتھ۔ اس اٹھتے ہوئے سیاسی خطرے کو اورنگزیب نے جانچا۔ آپ پڑھتے نہیں نا، اس اٹھتے ہوئے سیاسی خطرے کو اکبر بادشاہ کی بہنوں نے جانچا۔ جہانگیر نے پھر کہا پھوپھی سے کہ آپ کتاب لکھیں، اس کی پھوپھی نے کتاب لکھی، اکبر بادشاہ وہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بابر بادشاہ نے کیا کیا۔ بابر بادشاہ نے لکھا کہ ہم پکے حنفی نقشبندی ہیں۔ اورنگزیب نے اس کو نبھایا کچھ، جہانگیر کو اس کی پھوپھیوں نے غیرت دلائی کہ نقشبندیہ سلسلے میں بیعت کرنی چاہیے، تم اچھے ہندوستان میں آئے ہو، تم نے حنفیت اور نقشبندیت تو چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ تو اورنگزیب لکھتا ہے کہ میں نے پھوپھیوں کے کہنے پہ پھر بیعت شروع کی۔ یہ لمبا قصہ ہے بھیا، اس لیے پڑھیے۔